او لوگوں، میرا بندہ ابراہیم تو اکیلے ایک امت کے برابر ہے، ایک پوری کمیونٹی کے برابر ہے، ایک قوم کے برابر ہے۔ ایک قوم کے اندر جتنا ایمان ہوتا ہے، ایک امت کے اندر جتنی توحید ہوتی ہے، ایک امت کے اندر جتنا اللہ کے دین کے لیے قربانی کا جذبہ ہوتا ہے، وہ اکیلے میرے بندے ابراہیم کے اندر ہے۔ قانتاً للہ، اور میرا بندہ ابراہیم میرا فرما بردار ہے۔ جب بھی میرا حکم آیا ابراہیم کی گردن جھک گئی، ابراہیم کے ماتھے پر بل نہ آیا۔ ابراہیم اللہ کا فرما بردار ہے۔ قانتاً للہ یا ابتی لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا۔ اے ابا جان، آپ کیوں ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ دیکھ سکیں، نہ سن سکیں، نہ فائدہ پہنچا سکیں؟ یا ابتی انی قد جاءنی من العلم ما لم یاتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا۔ اے ابا جان، میرے پاس اللہ کی طرف سے وہ علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا۔ آپ میرے پیچھے پیچھے چلیں، میں آپ کو سیدھے راستے پہ لے کے چلوں گا۔ یا ابتی لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا۔ اے ابا جان، شیطان کی عبادت نہ کریں، شیطان کی پوجا نہ کریں، شیطان تو رحمان کا نافرمان ہے۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله یا ایها الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایها الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم۔ معزز حاضرین، محترم بزرگوں، نوجوان بھائیوں، پیارے بچوں، آج کا یہ پروگرام در حقیقت
ہمارے بڑے معزز مہمان شیخ نیاز احمد سنابلی حفظہ اللہ، جو ہمارے اور آپ کے درمیان ممبئی سے چل کر کے تشریف لائے ہیں، آج کی یہ مجلس سچ پوچھیے تو انہی کے لیے سجائی گئی ہے۔ میں بس ان کا ساتھ دینے کے لیے آپ کے درمیان حاضر ہوا ہوں۔ آپ جانتے ہیں یہ ذی الحجہ کا مہینہ چل رہا ہے، اس کا پہلا عشرہ شروع ہو چکا ہے، اور اسی عشرے کی 10 تاریخ کو انشاءاللہ ہم اور آپ اپنے اپنے جانوروں کی قربانی اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں گے۔ میرے بھائیوں، یہ جو قربانی ہم کریں گے، اس قربانی کے پیچھے ایک بہت بڑا واقعہ ہے۔ یہ قربانی ایک عظیم باپ کی اپنے عظیم بیٹے کی قربانی کی یادگار ہے، اور اس عظیم باپ کا نام ہے ابراہیم، اور اس کے عظیم بیٹے کا نام ہے اسماعیل۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی مقامات پر جب حضرت ابراہیم کا نام لیا تو اللہ تعالیٰ نے ایک چیز ابراہیم علیہ السلام کے نام کے ساتھ بیان کی کہ وہ مسلم تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ بار بار اپنے اس نبی کے نام کے ساتھ مسلم کیوں لا رہا ہے؟ یہ سوچنے والی بات ہے۔ بھئی مسلم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اسلام لانے والا، سر جھکا دینے والا، سرنڈر کرنے والا، اپنے آپ کو کسی کے حوالے کر دینے والا، یہ سارے معنی جو ہیں وہ مسلم کے اندر پائے جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بار بار یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ ابراہیم مسلم تھے؟ بھئی کوئی یہ تو نہیں کہہ رہا ہے وہ غیر مسلم تھے۔ اللہ تعالیٰ بار بار ان کے اسلام کی گواہی کیوں دے رہا ہے؟ اصل میں اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتا ہے کہ میرے بندو، یہ قرآن میں ہم جو اسلام پیش کر رہے ہیں، تمہارے سامنے اسلام بتا رہے ہیں، اسلام کو اگر پریکٹیکل دیکھنا ہو، اسلام کس کو کہتے ہیں؟ بھئی ایک ٹیچر ہے، اسکول میں پڑھا رہا ہے، پڑھانے کے 2 طریقے ہوتے ہیں۔ ایک طریقے کو تھیوری بولتے ہیں اور ایک طریقے کو پریکٹیکل بولتے ہیں۔ تھیوری کا مطلب ہے لکھوا دیا، بتا دیا، سمجھا دیا، سکھا دیا۔ پریکٹیکل کا مطلب کر کے بتایا۔ ابراہیم اسلام کا پریکٹیکل ہے۔ اسلام کیا ہے یہ ابراہیم سے سیکھو۔ اسلام قربانی ہے میرے بھائی، پورا اسلام قربانی ہے۔ قربانی کے بغیر مسلمان ہو ہی نہیں سکتے آپ۔ یہاں مسجد میں ہم اور آپ بیٹھے ہیں، ظاہر ہے کہ یہاں پیسہ تو نہیں بٹ رہا ہے۔ آپ یہاں آپ بیٹھے ہیں، میری تقریر سنیں گے، شیخ نیاز صاحب کی تقریر سنیں گے، 1 گھنٹہ سوا گھنٹہ جو بھی پروگرام چلے، یہ ایک محبت آپ کو کھینچ کے لائیے کہ بھائی مسجد میں پروگرام ہے، اللہ رسول کی بات ہو رہی ہے، دین کی بات ہو رہی ہے، چلو تھوڑا ٹائم اللہ کے دین کے لیے بھی لگاتے ہیں۔ یہ قربانی ہے۔ لوگ اپنے گھروں میں بیٹھ کے موبائل میں مست ہیں، ٹی وی میں مست ہیں، اپنی زندگی جی رہے ہیں۔ آپ مسجد میں آ کے بیٹھے، آپ نے اپنے ٹائم کی قربانی دی۔ فجر کی اذان ہو رہی ہے، مؤذن کہہ رہا ہے الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے۔ اللہ کے لاکھوں بندے بستر پہ آرام سے سوئے ہوئے ہیں، یہ اللہ کے چند دیوانے بندوں کو کیا پڑی ہے کہ صبح کے 4 بجے، 3:45 بجے
آنکھیں ملتے ہوئے اپنی نیند کو قربان کرتے ہوئے وضو کر کے مسجد میں آ کے اللہ کی بارگاہ میں سر جھکا رہے. یہ فجر کی نماز نیند کی قربانی ہے. یہ 5 ٹائم کی نماز اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنے وقت کی قربانی ہے. یہ رمضان کا روزہ اپنی خواہشات کی قربانی ہے. بھوک لگی ہے، پیاس لگی ہے، نہیں کھاتے نہیں پیتے. یہ زکوٰۃ اور صدقہ کا سسٹم، یہ مال کی قربانی ہے. بھائی انسان تو مال سے بہت محبت کرتا ہے، چمڑی چلی جائے دمڑی نہ جائے. مگر اللہ نے کہا نہیں، 1 کروڑ کما رہے ہو نا، چلو 2.5 لاکھ ہماری راہ میں خرچ کرو. 2.5 لاکھ دینا ہے تم کو. بندہ دے رہا ہے، قربانی دے رہا ہے. تو اسلام پورا کا پورا قربانی ہے. قربانی کے بغیر آپ مسلمان نہیں ہو سکتے. قربانی کے بغیر آپ جنت میں نہیں جا سکتے. اگر آپ یہ سوچیں کہ میرا جو من چلے گا میں وہ کروں گا، میرا جہاں جی چاہے گا وہاں جاؤں گا، جو کھانے کا جی چاہے گا وہ کھاؤں گا، جو کرنے کا جی چاہے گا وہ کروں گا، آپ جنت میں نہیں جا سکتے. جنت میں جانے کے لیے خواہشات کو قربان کرنا پڑے گا، اپنی اچھاؤں کو دبانا پڑے گا، اپنی ڈیزائرز کو کنٹرول کرنا پڑے گا. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حفت الجنت بالمکارہ وحفت النار بالشہوات. جنت میں جانا ہے تو شہوتوں کو چھوڑ دو، خواہشات. جنت میں جانا ہے تو وہ کرو جو اللہ کو پسند ہے، وہ مت کرو جو تمہیں پسند ہے. ابراہیم کی زندگی اسی کا نام ہے میرے بھائی. ابراہیم اللہ کے لیے جیتے ہیں، اللہ کے لیے مرتے ہیں. ابراہیم نے اللہ کے لیے باپ کو چھوڑا، اللہ کے لیے وطن کو چھوڑا، اللہ کے لیے قوم کو چھوڑا، اللہ کے لیے آگ میں ڈالے گئے، اللہ کے لیے اپنے دودھ پیتے بچے کو مکہ چھوڑ کے چلے آئے، اللہ کے لیے اپنے جوان بیٹے کی قربانی کے لیے تیار ہو گئے. تو ابراہیم اسلام کا پریکٹیکل ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے 14ویں پارے میں سورۃ النحل کی آیت نمبر 120 اور 121 میں 2 آیتوں میں، صرف 2 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کا پورا انٹروڈکشن کرا دیا، ابراہیم کا تعارف کرا دیا. ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ. او لوگو، میرا بندہ ابراہیم تو اکیلے ایک امت کے برابر ہے، ایک پوری کمیونٹی کے برابر ہے، ایک قوم کے برابر ہے. ایک قوم کے اندر جتنا ایمان ہوتا ہے، ایک امت کے اندر جتنی توحید ہوتی ہے، ایک امت کے اندر جتنا اللہ کے دین کے لیے قربانی کا جذبہ ہوتا ہے، وہ اکیلے میرے بندے ابراہیم کے اندر ہے. ابراہیم اکیلا ہے، پوری امت کے برابر ہے. قانتا للہ. اور میرا بندہ ابراہیم میرا فرما بردار ہے. جب بھی میرا حکم آیا ابراہیم کی گردن جھک گئی، ابراہیم کے ماتھے پر بل نہ آیا. ابراہیم اللہ کا فرما بردار ہے. قانتا للہ. مکہ والے کہتے تھے ہم ابراہیم کے ماننے والے. اللہ نے کہا شرم کرو، تم ابراہیم کے ماننے والے ہو. 360 پتھر کے بت بنا کے ان کی عبادت کرتے ہو اور کہتے ہو ہم ابراہیم کے ماننے والے ہیں. شرم کرو. وَلَمْ يَكُن مِّنَ الْمُشْرِكِينَ. میرا ابراہیم مشرک نہیں تھا. ابراہیم ایک امت کے برابر ہیں، ابراہیم اللہ کے فرما بردار ہیں، ابراہیم مشرک نہیں ہے. اس کے بعد کہا شاکرا لانعمہ. ابراہیم اللہ کی نعمتوں کے بڑے شکر گزار ہیں. اللہ نے جب جب ابراہیم کو جو نعمت دی، ابراہیم نے اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کیا. یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے. ابراہیم علیہ السلام کی زندگی آپ پڑھیے،
اس میں ہمیں شکر نہیں ملتا، اس میں صبر ملتا ہے۔ بھائی ابراہیم کو آزمایا جا رہا ہے، آگ میں ڈالا جا رہا ہے، گھر سے نکل رہے ہیں، باپ نکال رہا ہے، قوم کے لوگ آگ میں ڈال رہے ہیں، بچہ پیدا ہوا، مکہ چھوڑنے کا حکم دیا جا رہا ہے، تو ابراہیم کے ہاں تو صبر ہے۔ لیکن اللہ نے یہ نہیں کہا ابراہیم صابر تھے، اللہ نے کہا ابراہیم شاکر تھے۔ کیوں کہا اللہ نے ایسا؟ اللہ نے ابراہیم کے صبر کی تعریف نہیں کی، اللہ نے ابراہیم کے شکر کی تعریف کی۔ اس میں بھی ایک راز ہے، جو اللہ کے بڑے خاص بندے ہوتے ہیں وہ اللہ کے امتحان پر بھی اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تو نے مجھے آزمایا، اے اللہ یہ تو تیرا کرم ہے کہ تو نے مجھے اس لائق سمجھا۔ اللہ سب کو نہیں آزماتا ہے بھائی، اللہ کے نبی کی حدیث ہے ان اشد الناس بلاء الانبیاء، اللہ سب سے زیادہ اپنے نبیوں کو آزماتا ہے۔ ایک صحابی اللہ کے رسول کے پاس آئے، اللہ کے نبی بیمار ہیں، بخار ہے آپ کو، فیور ہے آپ کو۔ صحابی نے اللہ کے رسول کا ہاتھ پکڑا، کہا یا رسول اللہ آپ کا بدن تو بہت زیادہ گرم بنا ہوا ہے، حرارت بہت زیادہ ہے، ٹیمپریچر بہت ہائی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جتنا بخار تمہیں آتا ہے اس کا ڈبل مجھے آتا ہے۔ اللہ اپنے نبیوں کو اپنے اور بندوں سے زیادہ آزماتا ہے۔ تو میرے بھائی جب کاروبار چل رہا ہو تب الحمدللہ کہنے میں کوئی بہت مشکل بات نہیں، جب کاروبار مندی میں آ جائے تب زبان سے الحمدللہ نکلے، یہ کمال ہے۔ جب گھر میں سب لوگ صحت مند ہیں تب کہہ دینا کہ بھئی اللہ کا کرم ہے، یہ کمال نہیں ہے۔ کمال یہ ہے بچے بیمار ہیں تب بھی کہا جائے کہ اے اللہ تیرا کرم ہے، تیرا شکر ہے، مجھ سے بھی تو زیادہ تکلیف میں ہے دنیا میں لوگ۔ اللہ کی آزمائش پر بھی شکر کرنا یہ نبیوں کا کام ہے میرے بھائی، یہ ابراہیم کا کام۔ ابراہیم کبھی مصیبت میں زبان سے کچھ کہنا تو بڑی دور کی بات ہے، ابراہیم کے ماتھے پر کبھی بل نہیں آیا۔ باپ سے بات کر رہے ہیں، پیار سے بات کر رہے ہیں، ادب سے بات کر رہے ہیں۔ بھئی آپ ماشاءاللہ قرآن و حدیث پر چلنے والے ہیں، آپ کے آس پاس ایک بڑی تعداد میں ایسے بھی لوگ ہیں جو ہر جمعرات کو مزاروں پہ جا کے سجدے کرتے ہیں، لیکن آپ ان سے نفرت نہیں کریں گے، آپ ان کو گھرنا اور نفرت کی نظر سے نہیں دیکھیں گے۔ ان کی محبت آپ کے دل میں ہونی چاہیے، ان کا درد ہونا چاہیے، ان کی تڑپ ہونی چاہیے کہ اللہ میں توحید پر ہوں، اے اللہ یہ بھی توحید پر آ جائے، یہ تڑپ ہونی چاہیے آپ کے اندر۔ ابراہیم اپنے باپ کو سمجھا رہے ہیں، باپ مشرک ہے، ابراہیم کے دل میں تڑپ ہے اپنے باپ کے لیے۔ یا ابتی لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، اے ابا جان آپ کیوں ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ دیکھ سکیں، نہ سن سکیں، نہ فائدہ پہنچا سکیں۔ یا ابتی انی قد جاءنی من العلم ما لم یاتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا، اے ابا جان میرے پاس اللہ کی طرف سے وہ علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا، آپ میرے پیچھے پیچھے چلیں، میں آپ کو سیدھے راستے پہ لے کے چلوں گا۔ یا ابتی لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا، اے ابا جان شیطان کی عبادت نہ کریں، شیطان کی پوجا نہ کریں، شیطان تو رحمان کا نافرمان ہے۔ باپ مشرک ہے، ابراہیم پیار سے بات کر رہے ہیں، ادب سے بات کر رہے ہیں، ابا جان کہہ رہے ہیں۔ یہاں تو باپ بیٹے میں اگر کبھی نوک جھوک ہو جائے، کسی مسئلے کو لے کے باپ بیٹے میں تکرار ہو جائے تو بیٹے کی آواز اونچی ہو جاتی ہے، بیٹے کا ٹیمپر ہائی ہو جاتا ہے، بیٹا بھول جاتا ہے کہ یہ میرا باپ ہے۔ ابراہیم یہ نہیں بھولے کہ یہ میرا باپ ہے، باپ کو تبلیغ کر رہے ہیں، توحید کی دعوت دے رہے ہیں، مگر لہجہ بڑا نرم ہے، بڑا پیار والا ہے، بڑی محبت والا ہے۔ اچھا پلٹ کے باپ جواب کیا دیتا ہے؟
اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، خبردار اے ابراہیم، اپنی حرکت سے باز آ جا. تو کیا چاہتا ہے؟ تیرے کہنے سے اپنے معبودوں کو چھوڑ دے. لارجمنک واہجرنی ملیا، لئن لم تنتہی لارجمنک واہجرنی ملیا. اگر تو باز نہیں آیا اپنی حرکت سے، اپنی تبلیغ سے، اپنی دعوت سے، پتھروں سے مار مار کے ختم کر دوں گا تجھے. نکل جا، میری نظروں سے دور ہو جا. بھئی بیٹا جتنا بھی صبر و تحمل والا ہو، باپ اگر اس لہجے میں بات کرے، باپ جان سے مارنے کی دھمکی دے، باپ گھر سے نکلنے کی بات کرے، تو بیٹے کو تو غصہ آ جائے گا. بھئی فطری بات ہے. مگر ابراہیم کے اندر ایک کوالٹی اور تھی. ابراہیم حلیم تھے. حلیم کس کو کہتے ہیں؟ حلیم کہتے ہیں جس کے اندر برداشت کا مادہ بہت زیادہ ہو. حلیم اس کو کہتے ہیں جو جلدی غصے میں نہ آتا ہو. حلیم اس کو کہتے ہیں جو ہر ایکشن کے بدلے میں ری ایکشن نہ کرتا ہو، جو اینٹ کا جواب پتھر سے نہ دیتا ہو، جو شیر کا جواب سوا شیر سے نہ دیتا ہو. حلیم اس کو کہتے ہیں جو سوچ سمجھ کے فیصلہ کرتا ہو. اللہ نے کہا میرا بندہ ابراہیم حلیم ہے. باپ گھر سے نکال رہا ہے، باپ دھمکی دے رہا ہے، باپ بدتمیزی کر رہا ہے، مگر یہ ابراہیم ہے. کہتے سلام علیک، ابا جان کوئی بات نہیں، آپ سلامت رہیں. آپ مجھے گھر سے نکال رہے ہیں، کوئی بات نہیں. آپ مجھے اپنا بیٹے کی محبت سے محروم کر رہے، کوئی بات نہیں. میں آپ کو اپنا باپ مانتا ہوں اور میں اپنے رب سے دعا کروں گا اللہ آپ کو معاف کر دے. یہ ابراہیم کا اخلاق ہے، یہ ابراہیم کا کیریکٹر ہے میرے بھائی. گھر سے نکل گئے، اب قوم کے سامنے آئے. قوم مشرک ہے، ستارے کی پوجا کرتی ہے، چاند کی پوجا کرتی ہے، سورج کی پوجا کرتی ہے، پتھر کے بتوں کی پوجا کرتی ہے. وقت کے بادشاہ کو، نمرود کو، اس کو اپنا رب مانتی ہے، اس کے آگے سر جھکاتی ہے. ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کے اندر پائے جانے والے ہر شرک کا رد کرتے ہیں. ایک دن چھت پہ چڑھے، قوم کے لوگوں کو لے کے چڑھے، کہا کہ یہ ستارہ ہے، ہاذا ربی، یہ کہتے ہیں نا یہ رب ہے، چلو مان لیا یہ رب ہے. لیکن ستارہ ظاہر ہے کہ اس کا ایک ٹائم ہے. ستارہ نظر آیا، کچھ دیر رہا، پھر غائب ہو گیا. کہا بھائیو یہ کیسا رب ہے؟ بھئی رب تو وہ ہونا چاہیے جو 24/7 اویلیبل رہے. مجھے مصیبت ہے، مجھے دکھ ہے، ستارہ غائب ہے، کس کو پکارے، کس کو مانے؟ بھئی رب تو وہ ہونا چاہیے کہ ہم جہاں پکارے، جب پکارے وہ حاضر ہو. ستارہ رب نہیں ہو سکتا. پھر چاند نکلا، کہا ہے میری قوم کے لوگوں چاند تمہارا رب ہے؟ چلو مان لیا رب ہے، سپوز کر لو رب ہے، چلو تمہاری بات مان لیتا ہوں رب ہے. چاند بھی ڈوب گیا. کہا یہ کیسا رب ہے؟ سورج نکلا، کہا یہ تو دیکھنے میں چاند سے بھی بڑا ہے، ستارے سے بھی بڑا ہے، تو سب سے بڑا ہے، پوری دنیا کو روشنی دے رہا ہے. اس کے آگے بھی سر جھکاتے ہو نا، اس کو بھی اپنا رب کہتے ہو نا. شام آتے آتے سورج ڈھل گیا. جیسے چمکا تھا، جیسے روشن ہوا تھا، ویسے ہی ڈھلتے 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 پچھم میں جا کے ڈوب گیا. ابراہیم نے اعلان کیا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. اے میری قوم کے لوگوں کان کھول کے سن لو، یہ ستارے رب نہیں، یہ چاند رب نہیں، یہ سورج رب نہیں. رب تو وہ ہے جس نے سورج بنایا، جس نے چاند بنایا، جس نے آسمان بنایا، جس نے زمین بنائی، جس نے مجھے بنایا، جس نے تجھے بنایا، جو اس پوری کائنات کا کریٹر ہے، وہ تمہارا رب ہے. پھر ایک دن آئے قوم کے پاس، پتھر کی پوجا کر رہے تھے. کہا یہ تمہارے معبود ہیں؟ یہ تمہاری بگڑی بناتے ہیں؟ کچھ کہتے ہو سنتے ہیں؟ یہ کہنے لگے بھائی دیکھو ابراہیم بحث مت کرو، یہ ہماری بگڑی بناتے ہیں کہ نہیں بناتے، یہ ہماری بات سنتے ہیں کہ نہیں سنتے، یہ سب ہم نہیں جانتے. باپ دادا
ان کی پوجا کرتے تھے، ہم بھی کرتے ہیں۔ جیسے ہمارے یہاں ایک نظریہ ہے، باپ دادا تیجا کرتے تھے تو ہم تیجا کریں گے، باپ دادا 40واں کرتے تھے تو ہم 40واں کریں گے۔ عجیب بات ہے بھائی، آج جنازہ اٹھا ہے، آج میت ہوئی ہے، آج مٹی دی ہے، کل رات میں وہاں پیاز کتری جا رہی ہے، مسالہ تیار ہو رہا ہے، بریانی کی تیاری ہو رہی ہے، جناب یہ کیا ہے؟ یہ تیجا ہے۔ کیوں ہے؟ باپ دادا کرتے چلے آئے، نہیں کریں گے سماج میں ناک کٹ جائے۔ یہ باپ دادا والا فارمولہ یہ بڑا پرانا فارمولہ ہے میرے بھائی۔ ابراہیم کی قوم کہتی ہے کہ ابراہیم ہم سے بحث مت کرو، ہم اتنا جانتے ہیں ہمارے باپ دادا غلط نہیں ہو سکتے، باپ دادا کرتے تھے ہم بھی کریں گے۔ ابراہیم نے کہا سوچ لو، تمہارے ان معبودوں کی اوقات بتا کے رہوں گا میں تمہیں۔ پھر ایک دن آیا، قوم کے لوگ میلے میں ابراہیم سے کہنے لگے تم بھی چلو، بولے نہیں میں بیمار ہوں۔ بیمار تھے نہیں، ایک بہانہ تھا، کہنے کا مقصد یہ تھا میں اندر سے کڑ رہا ہوں تمہارے شرک کو دیکھ کے، میں دل سے بیمار ہوں۔ قوم کو لگا کہ چلو بیمار ہے یہ نہیں جا رہے، قوم کے لوگ چلے گئے۔ ابراہیم 20-22 سال کا ایک نوجوان، ابراہیم ہاتھ میں ہتھوڑی لیے اپنے قوم کے بت خانے میں داخل ہوئے اور ایک طرف سے ان کے بتوں کو توڑنا شروع کیا۔ فراغ علیہم ضربا بالیمین، ابراہیم نے اپنے داہنے ہاتھ سے ان بتوں کو توڑنا شروع کیا اور سارے بتوں کو توڑ کے برابر کر دیا۔ آج ہمارا 20-22 سال کا نوجوان واٹس ایپ اور فیس بک پر دوستیاں کر رہا ہے۔ آج ہمارے 20-22 سال کے نوجوان، ان کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے، ان کی زندگی کا مقصد ہے انجوائے کرو، ان کی زندگی کا مقصد ہے مستی کرو، ان کی زندگی کا مقصد ہے سگریٹ پیو، ان کی زندگی کا مقصد ہے گٹکھا کھاؤ، شراب پیو، زنا کرو، یہ ان کی زندگی کا مقصد ہے۔ ابراہیم نوجوان ہیں، 20-22 سال کے، اللہ نے طاقت دی ہے بدن میں، تو طاقت اللہ کے دین کے لیے استعمال ہو رہی ہے، بتوں کو توڑ ڈالا میرے بھائی، بڑے والے بت کو چھوڑ دیا۔ قوم کے لوگ میلے سے آئے، کہنے لگے بھئی ہمارے معبودوں کا یہ حال کس نے کیا؟ تو کچھ لوگوں نے کہا یہ ایک نوجوان کا کام ہے جس کا نام ابراہیم ہے۔ کہ بلاؤ ابراہیم کو، کون ہے وہ ابراہیم؟ ابراہیم لائے گئے، پوری قوم کے بیچ میں ابراہیم اکیلے کھڑے ہیں مجرم کی حیثیت سے۔ انت فعلت ھذا بآلہتنا یا ابراہیم، ابراہیم سچ سچ بتاؤ یہ کام تمہارا ہے، تم نے کیا ہے یہ؟ کہا نہیں تو ان کے بڑے نے کیا ہے، میں نے نہیں کیا، ان کے بڑے نے کیا ہے، دیکھ نہیں رہے ہو سب ٹوٹ گئے، بڑا والا موجود ہے، اسی کا کام ہوگا، بڑے نے کیا ہے۔ اب یہاں بظاہر ایسا لگ رہا ہے نعوذ باللہ کہ ابراہیم علیہ السلام تو جھوٹ بول رہے ہیں، بھئی توڑا انہوں نے۔ قوم کے لوگ پوچھ رہے ہیں کس نے توڑا؟ تو کہہ رہے ہیں بڑے والے نے توڑا۔ بھئی ابراہیم نے جھوٹ نہیں بولا، اس کو جھوٹ نہیں کہتے، اس کو عربی میں توریہ کہتے ہیں، اردو میں چکمہ دینا کہتے ہیں۔ ابراہیم چکمہ دے رہے تھے۔ ابراہیم اگر یہ کہہ دیتے کہ میں نے توڑا ہے، بات ختم ہو جاتی، جو مقصد ہے ابراہیم کا وہ حل نہ ہوتا۔ ابراہیم کہہ رہے ہیں بڑے نے توڑا ہے، یعنی ان کی کیا اوقات ہے، ان سے بڑا میں ہوں، میں نے توڑا ہے، دل میں یہ مراد لے رہے ہیں اور سامنے یہ بتا رہے ہیں بھائی دیکھو بڑا والا موجود ہے، اسی نے توڑا ہوگا۔ قوم کے لوگوں نے کہا، ابراہیم نے کہا اس سے پوچھ لو، یہ بتا دے گا کس نے توڑا ہے، بڑے والے سے پوچھ لو۔ قوم کے لوگوں نے کہا ابراہیم تم جانتے ہو یہ بول نہیں سکتے، کس سے پوچھیں، کیسے بات کریں، تب تو ہم ان سے پوچھیں، یہ بول نہیں سکتے۔ حضرت ابراہیم نے کہا اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ، افسوس ہے تمہارے اوپر بھی اور تمہارے معبودوں کے اوپر بھی۔
جو تمہاری بات سن نہیں سکتا، بات کر نہیں سکتا، وہ تمہارا معبود ہے، وہ مشکل کشا ہے، وہ مصیبتوں کو دور کرنے والا ہے۔ 2 منٹ کے لیے قوم کے لوگوں کو عقل آئی، پھر فوراً کہنے لگے نہیں نہیں، یہ ہمیں بھڑکا رہا ہے، ہمارے معبودوں کے خلاف ہمیں گمراہ کر رہا ہے، حرقوہ، اس کو جلا ڈالو۔ اور آپ میرے بھائیوں یقین کریں کہ ابراہیم کو جلانے کے لیے اتنی بڑی آگ تیار کی گئی کہ پورا گاؤں اور پورا علاقہ جلایا جا سکتا ہے۔ ایک آدمی کو جلانے کے لیے اتنی بڑی آگ تیار کی۔ حالات یہ تھے کہ ابراہیم کی قوم کے اندر کوئی بچہ بیمار ہوتا تھا تو اس کی ماں منت مانتی تھی کہ میرا بچہ ٹھیک ہو جائے گا تو ابراہیم کو جلانے کے لیے میں اتنی لکڑیاں دوں گی۔ ہفتوں اور مہینوں کی تیاری کے بعد ایک بہت بڑی آگ تیار کی گئی اور ابراہیم کو اس آگ میں ڈالا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ بھائی ابراہیم کا مقصد ان کو جہنم کی آگ سے بچانا تھا، جو آگ سے بچانے آیا ہے اسے آگ میں ڈالا جا رہا ہے۔ یہ دنیا کا سلوک رہا ہے میرے بھائی نبیوں کے ساتھ۔ اگر آپ کو کبھی اسلام کے لیے گالی دے دی جائے، توحید کے لیے تانا دے دیا جائے، توحید کے لیے برا بھلا کہہ دیا جائے تو ابراہیم کو یاد کر لینا۔ علامہ ابن کثیر کہتے ہیں کہ آگ میں ڈالے جانے کے پہلے ابراہیم کے بدن سے کپڑے اتارے گئے، ابراہیم کو ننگا کر کے آگ میں ڈالا گیا تاکہ آگ جلدی ان کو جلا ڈالے، جلدی سے کام ختم کرتے۔ ادھر ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا، ابراہیم کے ماتھے پر کوئی بل نہیں ہے، زبان پر کوئی لمبی چوڑی دعا نہیں ہے، بس ایک ہی جملہ ہے، حسبی اللہ ونعم الوکیل، میرے لیے اللہ کافی ہے اور اللہ سب سے بہترین مددگار ہے، سب سے بہترین کارساز۔ ادھر ابراہیم کو ڈالا گیا، ادھر اللہ تبارک و تعالی نے آگ کو حکم دیا، یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم، اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا ابراہیم کے لیے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا آگ سے کہ تو ٹھنڈی ہو جا، اللہ نے کہا ٹھنڈی ہو کر کے بھی تو میرے ابراہیم کو تکلیف پہنچا سکتی ہے، تو ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا میرے بندے ابراہیم کے لیے۔ تو میرے بھائیوں یہ ابراہیم ہے، آگ میں ڈالے گئے، اللہ کا نام لے کے آگ میں گئے اور آگ نے ابراہیم کے بال کے ایک رونگٹے کو بھی نقصان نہیں پہنچایا۔ علامہ اقبال کہتے ہیں آج بھی ہو جو براہیم سا ایما پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا۔ ابراہیم آگ سے صحیح سلامت نکل کے چلے آئے، لیکن اب ابراہیم نے یہ سمجھ لیا کہ اب اس میری بستی میں میری بات کوئی ماننے والا نہیں ہے، میرے اوپر کوئی ایمان لانے والا نہیں۔ ابراہیم نے اپنی بیوی سارہ سے کہا سارہ چلو یہاں سے، نہیں رہنا ہمیں اس شہر میں، نہیں رہنا اس بستی میں، چلو ہم اللہ کا نام لے کے کہیں اور چلتے ہیں۔ حضرت سارہ بہت خوبصورت تھی۔ جب دونوں میاں بیوی جانے لگے تو راستے میں ایک ایسی جگہ سے گزر ہوا جہاں کا بادشاہ بڑا ہی ظالم اور بدچلن تھا۔ اسے جیسے ہی پتا چلتا تھا کہ میری سلطنت کی حدود میں کوئی جوڑا جا رہا ہے، کوئی میاں بیوی جا رہے ہیں، شوہر کو قتل کرا دیتا اور بیوی کا ریپ کر لیتا۔ دونوں ابراہیم اور سارہ گرفتار ہو گئے۔ ابراہیم علیہ السلام کو بھنک لگ گئی کہ یہاں کا بادشاہ بڑا ظالم ہے، مجھے قتل کروا دے گا اور سارہ کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کرے گا۔ حضرت ابراہیم سارہ کے پاس آئے، کہا کہ اے سارہ،
جب بادشاہ تم سے میرے بارے میں سوال کرے تو تم یہ مت کہنا کہ میں تمہارا شوہر ہوں، تم یہ کہنا کہ میں تمہارا بھائی ہوں، تم میری بہن ہو۔ اور اے سارا، اس بات کے اندر کوئی جھوٹ بھی نہیں ہے، اس لیے کہ پورے روئے زمین پر صرف دو لوگ اس وقت اسلام پر ہیں، دو لوگ ایمان پر، ایک تم ہو ایک میں ہوں۔ ایمان کے رشتے کے اعتبار سے تم میری بہن ہو، دنیا میں تم میری بیوی ہو، لیکن ایمان کے رشتے کے اعتبار سے تم میری بہن ہو۔ اگر تم سے بادشاہ پوچھے تو تم یہی بتانا کہ تم میری بہن ہو۔ تم بہن کہہ دو گی تو بادشاہ مجھے قتل نہیں کروائے گا، میری جان بچے گی، اور پھر اللہ نے چاہا تو تمہاری عزت بھی بچ جائے۔ بہرحال حضرت سارہ کو لے کے جایا گیا بادشاہ کے پاس۔ بادشاہ تھا ہی بدچلن، آوارہ۔ جیسے ہی بادشاہ کے پاس حضرت سارہ کو لے کے جایا گیا، بخاری کے الفاظ ہیں فقامت فتوضعت وقامت، حضرت سارہ نے وضو کیا اور نماز کے لیے کھڑی ہو۔ بھئی ہم لوگ نماز کو معمولی چیز سمجھتے ہیں، جب عزت اور آبرو خطرے میں ہو تو نماز سہارا بنتی ہے میرے بھائی۔ آج بھی دنیا میں بڑے بڑے فرعونوں کے نرغے میں ہم اور آپ پھنسے ہیں، بڑے بڑے فرعونی قانون ہم پر نافذ کیے جا رہے ہیں۔ آج بھی اگر ہندوستان کے 20 کروڑ مسلمان صحیح معنوں میں نمازی بن جائیں تو بڑے بڑے فرعون اور نمرودوں کی چالیں ناکام ہو جائیں۔ سارا وضو کرتی اور نماز کے لیے کھڑی ہو جاتی اور نماز میں کہتی ہے اللہ، اگر میں تیرے اوپر ایمان رکھتی ہوں، تیرے رسول پر ایمان رکھتی ہوں، وہ احسن تو فرجی، اور اے اللہ اگر میں پاک دامن ہوں، میں نے اپنی عزت پر کبھی حرف نہیں آنے دیا، میں نے اپنی عزت پر کبھی آنچ نہیں آنے دی، اگر میں پاک دامن ہوں تو اے اللہ اس کافر کی چال کو تو ناکام کر۔ ایک عورت اگر اپنی عصمت کی حفاظت کرے، ایک عورت اگر پاک دامن بن جائے میرے بھائی، تو اللہ اس کی عزت کی حفاظت کرتا ہے۔ سارہ نے دعا کی، بادشاہ قریب آیا، سارہ کو ٹچ کرنے کی کوشش کی۔ حدیث کے الفاظ ہیں، بخاری کی روایت ہے، بادشاہ کا ہاتھ پتھر کی طرح اپنی جگہ جم گیا، ہاتھ ہلنا بند ہو گیا، بدن کے اندر جنبش بند ہو گئی، اسٹیچو کی طرح کھڑا ہو گیا۔ لوگ کہتے ہیں وہابی لوگ کرامت نہیں مانتے، وہابی لوگ ولیوں کو نہیں مانتے، وہابی لوگ کہانیاں نہیں مانتے، کرامت مانتے۔ یہ کرامت ہے بھائی، حضرت سارہ کوئی نبی تو نہیں ہے، پیغمبر تو نہیں ہے، اللہ کی نیک بندی ہیں، یہ ان کی کرامت ہے۔ انہوں نے دعا کی اور اللہ نے فوراً دعا قبول کی۔ ہمارے یہاں ایک جملہ بولتے ہیں لوگ، اللہ کے یہاں دیر ہے اندھیر نہیں ہے۔ بھائی یہ غلط جملہ ہے، اللہ کے یہاں نہ دیر ہے نہ اندھیر ہے۔ اگر اللہ سے ہم کوئی چیز مانگ رہے ہیں اور اللہ قبول نہیں کر رہا ہے، دیر ہو رہی ہے، تو وہ دیر بھی ہماری بھلائی کے لیے ہو رہی ہے۔ اس لیے یہ مت کہا کرو اللہ کے یہاں دیر اور نہیں ہے، اللہ فوراً سنتا ہے۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میرا بندہ جب مجھے پکارتا ہے میں فوراً اپنے بندے کی دعا کو سنتا ہوں۔ سارہ نے وضو کیا، نماز پڑھی اور 3 چیزوں کا حوالہ دیا۔ اے اللہ تیرے اوپر ایمان رکھتی ہوں، تیرے رسول پر ایمان رکھتی ہوں، اور شرمگاہ کی حفاظت کرتی ہوں، عزت کی حفاظت کرتی ہوں۔ اے اللہ اس ظالم سے بچا لے مجھ کو۔ اللہ نے بچا لیا، پتھر کا بن گیا وہ۔ اب سارہ چاہتی وہاں سے بھاگ جاتی، لیکن اس بادشاہ نے کہا اللہ سے دعا کر دو میں ٹھیک ہو جاؤں، میں تم کو کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ اللہ کی نیک بندی تھی سارہ، نرم دل تھی، موم جیسا دل تھا۔ اللہ سے دعا کیا اللہ اس کو ٹھیک کر دے۔ بادشاہ ٹھیک ہو گیا، مگر نیت ٹھیک نہیں ہوئی۔ پھر دوسری بار ہاتھ لگانے کی کوشش کی، پھر اللہ نے پتھر کا بنا دیا۔ 3 بار ایسا ہوا۔ بادشاہ نے کہا جاؤ یہاں سے۔ جب جانے لگی تو اپنے نوکروں کو بلایا، کہا ارے تم انسان کو لے کے آئے ہو کہ شیطان کو لے کے آئے ہو؟ حالانکہ بادشاہ خود بہت بڑا شیطان ہے، مگر بہت سارے شیطان جو ہوتے ہیں نا، وہ اپنے آپ کو فرشتہ بتاتے ہیں اور دوسروں کو شیطان بتاتے ہیں۔
کہا کہ تم لوگ میرے پاس شیطان لے کے چلے، کیسی عورت کو لے کے چلے آئے ہو؟ اور جب سارا جانے لگی تو بادشاہ نے ہاجرہ کے روپ میں ایک تحفہ ان کو دیا. بادشاہ کے یہاں ایک باندی تھی جس کا نام ہاجرہ تھا. اس نے کہا جاؤ یہ میری طرف سے گفٹ ہے تمہارے لیے، ایک تحفہ ہے تمہارے لیے. حضرت سارہ آئی. بھئی شوہر بیچارہ لاچار تھا، شوہر کی اپنی جان خطرے میں تھی، بیوی کی عزت خطرے میں تھی. جب سارہ پہنچی ہیں، بخاری کے الفاظ ہیں، ابراہیم بھی نماز پڑھ رہے تھے. ادھر بیوی نماز پڑھ رہی ہے، ادھر شوہر نماز پڑھ رہا ہے. میرے بھائی، جس نماز کو ہم نے سمجھا نہیں، ابراہیم نے اسے پڑھ کے بتایا، سارہ نے اسے پڑھ کے بتایا کہ عزت خطرے میں ہو، جان خطرے میں ہو تو نماز بہت بڑا سہارا ہے. ابراہیم نماز میں ہے. سارہ آ کر کے کہتی ہیں کہ اے میرے سرتاج، بس کیجئے، سلام پھیر دیجئے، اللہ نے آپ کی دعا سن لی. اللہ نے اس فاجر اور بدچلن بادشاہ کی چال کو ناکام کر دیا، اور اللہ نے ایک تحفہ بھی ہمیں دے دیا ہاجر کی شکل میں، ہاجرہ کی شکل. بعد میں یہی ہاجرہ حضرت ابراہیم کی دوسری بیوی بن گئی، ان سے نکاح ہو گیا حضرت ابراہیم. اور انہی کے بطن سے بڑی دعاؤں کے بعد اور بڑی مدت کے بعد حضرت ابراہیم کو بڑھاپے میں ایک اولاد کی نعمت ملی. اللہ نے ان کو اسماعیل سے نوازا. بھئی جس کے گھر میں اولاد کا، جس کے آنگن میں اولاد کا پھول نہ ہو، اس سے پوچھو کہ اولاد کیا چیز ہوتی ہے. ابراہیم کے گھر میں بڑی دعاؤں کے بعد، بڑی مدتوں کے بعد آج یہ پھول کھلا ہے، اسماعیل پیدا ہوئے ہیں. آپ سوچئے، آپ تصور کیجئے، ابراہیم کتنا لاڈ کرتے ہوں گے اپنے اس بچے سے، کتنا پیار کرتے ہوں گے اپنے اس بچے سے. ہم اسے سپوز نہیں کر سکتے، اسے تصور نہیں کر سکتے. اللہ نے دیکھا میرا بندہ کچھ زیادہ ہی اپنے بچے سے پیار کر رہا ہے، اب اس بندے کا ایک اور امتحان لینا ہے. اللہ نے کہا ابراہیم ایک کام کرو، اپنی بیوی ہاجرہ اور اپنے اس بچے اسماعیل کو یہاں سے سینکڑوں کلومیٹر دور لے کے جاؤ مکہ. اور مکہ میں ایک جگہ ہے جہاں خانہ کعبہ آج موجود ہے، کہ وہیں جا کے چھوڑ دو. بھئی وہ زمانہ سفر کا زمانہ، مشقتوں کا زمانہ تھا. ابراہیم اپنی بیوی اور بچے کو لے کر کے اللہ کے حکم پر سفر پہ نکلے، پہنچے مکہ. وہ مکہ آج کا مکہ نہیں تھا. دور دور تک کوئی آبادی نہیں، پانی کا کوئی قطرہ نہیں، اناج کا کوئی دانہ نہیں، انسان کا کوئی نشان نہیں. وہاں پہنچے، بیوی کو، بچے کو چھوڑا، تھوڑا سا مشکیزے میں پانی تھا، چند کھجوریں تھی، یہ دیا اور واپس جانے لگے. ہاجرہ نے پوچھا کہاں جا رہے ہیں؟ یہاں کس کے حوالے چھوڑ کے جا رہے ہیں آپ؟ ارے مجھ سے نہیں، اپنے بچے کے بارے میں سوچئے، کہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں آپ؟ ابراہیم نے کوئی جواب نہیں دیا. ہاجرہ نے کہا اللہ امرک بہذا، کیا یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کا امتحان ہے، اللہ کا حکم ہے؟ کہا کہ ہاں اللہ کا، اللہ امتحان لے رہا ہے، اللہ نے حکم دیا ہے، بیوی اور بچے کو چھوڑ کے آ جاؤ. میری مائیں بہنیں اگر سن رہی ہیں تو سنیں. لوگ کہتے ہیں عورت کمزور ہوتی ہے، لوگ کہتے ہیں عورت کی عقل کم ہوتی ہے، عورت جذباتی ہوتی ہے. میرے بھائی، عورت کے اندر ایمان پیدا ہو جائے تو عورت مریم ہوتی ہے، عورت کے اندر ایمان پیدا ہو جائے تو عورت ہاجرہ ہوتی ہے، عورت کے اندر عفت پیدا ہو جائے تو عورت فاطمہ ہوتی ہے. ہاجرہ نے جو جواب دیا تھا سونے کے حروف سے لکھے جانے کے قابل ہے. شوہر نے بس اتنا کہا کہ ہاجرہ یہ اللہ کا حکم ہے. بیوی کہتی ہے، ہاجرہ کہتی ہے اذن لا یضیعن اللہ ابدا، میرے سرتاج آپ چلے جائیے، اللہ ہمیں برباد نہیں کرے گا، اللہ ہمیں برباد نہیں کرے گا. اللہ کا حکم ہے نا. اس عورت کو یقین ہے اپنے رب کے اوپر، مجھے اس ماں کو یقین ہے اپنے رب کے اوپر، یہ ماں اور بچے دونوں کا انتظام کرے گا، آپ جائیے یہاں سے.
ابراہیم چلے وہاں سے، چلتے 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 جب بیوی اور بچے نظر سے اوجھل ہو گئے تو ہاتھ اٹھایا اور دعا کی، اور دعا کتنی پیاری کی، اللہ اولاد کی فکر میرے بھائیوں صرف یہی نہیں ہے اولاد کے لیے پراپرٹی بنا دو، اولاد کی فکر صرف یہی نہیں ہے ان کو کاروبار لگا کے دے دو، اولاد کی دنیا سے پہلے ان کی آخرت کی فکر کرو۔ ابراہیم اپنے ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہیں، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ۔ پروردگار تیرے حکم پر اپنی اولاد کو اس بے آب و گیا سرزمین پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے اللہ اگر میری اولاد زندہ بچے، اگر میری نسل باقی بچے تو تو ایک بات کی توفیق دے، یہاں نماز قائم ہوتی رہے، یہاں تیرا نام لیا جاتا رہے، وارزقہم من الثمرات، اور اے اللہ میری آنے والی نسل کو، میری اولاد کو پھلوں کی روزی عطا فرما، ان کو پھل ملیں، ان کو روزی روٹی کی کوئی دقت نہ آئے، وَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، اور اے اللہ اس جگہ کو ایسا پیارا بنا دے، اس جگہ کے اندر ایسا اٹریکشن پیدا کر دے، ایسا آکرشن پیدا کر دے، ایسی کشش پیدا کر دے کہ سب کے دلوں میں اس جگہ کی محبت پیدا ہو جائے۔ آج کون سا مسلمان ایسا ہے جس کے دل میں اس مکہ شہر جانے کی حسرت نہیں ہے، اس خانے کعبہ کو دیکھنے کی حسرت نہیں ہے؟ میرے بھائی بڑے بڑے گنہگاروں کو دیکھا، بڑے بڑے خطا کاروں کو دیکھا، بڑے بڑے سیاہ کاروں کو دیکھا کہ اس خانے کعبہ کو جب دیکھا انہوں نے تو آنکھوں سے آنسوؤں کی ایسی جھڑی لگ گئی کہ آنسو رکنے کا نام نہیں لیتے۔ اللہ نے اس گھر کے ساتھ ایسی عقیدت کا رشتہ جوڑ دیا، ایسی محبت کا رشتہ جوڑ دیا کہ قیامت تک جہاں ایمان والے ہیں اس گھر سے اور اس جگہ سے محبت کرتے ہیں۔ میرے بھائی یہ ابراہیم کی دعا تھی۔ ابراہیم چھوڑ کے چلے گئے، لمبا واقعہ ہے، زمزم کا انتظام ہوا، آبادی کا انتظام ہوا، اسماعیل بڑے ہوئے، پلے بڑھے، جوان ہوئے، باپ کی محبت نہیں ملی، باپ رہتے ہیں فلسطین میں، ماں نے پالا، ماں نے پوسا، ماں نے تربیت کی، ماں نے تعلیم دی، ماں نے سکھایا، ماں نے پڑھایا۔ ابراہیم بیچ بیچ میں اپنے بچے سے ملنے کبھی کبھی آتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے فلما بلغ معه السعی، بوڑھے اسماعیل کے کندھے کو سہارا دینے کے لائق اسماعیل ہو گئے، باپ کا ساتھ دینے کے قابل ہو گئے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کی زندگی کا سب سے بڑا امتحان دیا، اور یہ امتحان بھی اللہ تعالیٰ نے عجیب طریقے سے، اللہ نے ڈائریکٹ ابراہیم سے نہیں کہا کہ جاؤ اپنے بچے کو ذبح کر دو، اللہ نے ابراہیم کو خواب میں دکھایا۔ ابراہیم نبی تھے، ان کو پتا تھا کہ مجھے خواب میں جو نظر آتا ہے وہ سچ ہوتا ہے، اگر مجھے خواب میں نظر آ رہا ہے میں اپنے بچے کو ذبح کر رہا ہوں، اس کا مطلب کہ ایک اور امتحان میری زندگی کا آ گیا۔ ابراہیم فلسطین سے چل کے مکہ آئے، اپنے جوان بیٹے اسماعیل سے ملے اور کہا یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ جوان بیٹا ہے، ہمارے یہاں بیٹے جوان ہو جائے تو مائیں بابو کہنا بند کر دیتی ہیں، بچوا کہنا بند کر دیتی ہیں۔ بچہ چھوٹا رہتا ہے مائیں بابو کہتی ہیں، لال کہتی ہیں، منا کہتی ہیں۔ بچہ بڑا ہو جائے ماں اور باپ نام لیتے ہیں۔ لوگوں کو لگتا ہے بھئی بچہ بڑا ہو گیا اب اچھا نہیں لگتا اس کو بابو کہتے ہوئے، اب اس کو اچھا نہیں لگتا بچہ کہتے ہوئے۔ اسماعیل بڑے ہو گئے، جوان ہو گئے، ابراہیم کے کندھے کے برابر ہو گئے، مگر ابراہیم اپنے بچے سے کہتے یا بنیا، اے میرے بچے، اے میرے بچے، میں نے خواب دیکھا ہے، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تو بتا تیری کیا رائے ہے؟ آج کا کوئی جذباتی نوجوان ہوتا تو پہلے تو اپنے باپ کے سامنے شکایتوں کا پٹارا لے کے بیٹھ جاتا کہ ارے جائیے، بڑے آئے باپ بننے،
چھوڑ کے چلے گئے میری ماں کو اور مجھے، کبھی حال چال نہیں لی، کبھی خبر نہیں لی. آج میں جوان ہو گیا تو اب آپ یہ حکم لے کر آئے کہ مجھ کو ذبح کر دیں. مگر وہ بچہ اسماعیل تھا، وہ ہاجرہ کی پرورش والا بچہ تھا، اسے ہاجرہ نے دودھ پلایا تھا، وہ ہاجرہ کی گود میں پلا تھا. اس بچے نے کیا جواب دیا ہے؟ میرے بھائی، ہم ابراہیم کی قربانی کو یاد کرتے ہیں، ہم اسماعیل کی قربانی کیوں یاد نہیں کرتے؟ بچہ کہتا ہے یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. ابا جان، آپ کو جو حکم ملا ہے آپ کر ڈالیں. اگر اللہ نے چاہا، میرا کمال نہیں ہے، میری خوبی نہیں ہے، میں اپنی بڑائی نہیں، اگر اللہ نے چاہا، میں اپنی گارنٹی نہیں دیتا، لیکن اگر اللہ نے چاہا میں اس آزمائش پر صبر کر لوں گا. ابا جان میں تیار ہوں، میں اس امتحان پہ کھرا اتر جاؤں گا ابا جان، اگر اللہ نے چاہا. باپ جان سے مارنے کی بات کر رہا ہے، باپ ذبح کرنے کی بات کر رہا ہے، بیٹا ابا جان کہہ کے بات کر رہا ہے، اور بیٹا کہہ رہا ہے ابا جان میں صبر کر لوں گا. علامہ اقبال کہتے ہیں یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، یہ کون سے مدرسے کا کمال تھا، یہ کون سے اسکول کا کمال تھا، یہ کون سی ٹیچنگ کا کمال تھا، یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی. سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی، اسماعیل کو یہ بات کرنے کا طریقہ، یہ باپ کی محبت، یہ اسلوب، یہ انداز ماں نے سکھایا ہے. میرے بھائیوں، آج ہمارے سماج میں ہاجرہ کے جیسی مائیں نہیں ہیں، آج ابراہیم کے جیسے باپ نہیں ہیں. قرآن کہتا ہے فلما اسلما، جب دونوں باپ بیٹے تیار ہو گئے اللہ کی راہ میں قربانی کے لیے، دونوں باپ بیٹے تیار ہو گئے، اسلام لے آئے. فلما اسلما، they have surrendered, they have submitted. دونوں تیار ہو گئے کہ ہاں اللہ کا حکم اب ماننا ہے. وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹایا، پیشانی کے بل لٹایا تاکہ باپ اور بیٹے کی نظریں نہ ملے. یا بعض اہل علم نے تفسیر کی ہے وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، باپ نے بیٹے کو کروٹ کے بل لٹایا، جیسے ہم لوگ اپنے جانور کو کروٹ کے بل لٹاتے ہیں. باپ نے چھری لی ہے ہاتھ. بھئی آج کمزور دل اور دماغ کا آدمی تو بکرے کی گردن پہ بھی چھری چلانے میں کانپ جاتا ہے. بکرا تو جانور ہے نا، جانور کی گردن پہ چھری چلانے میں آدمی کانپ جاتا ہے. اپنے سگے بیٹے، اپنے اکلوتے بیٹے، اپنے چہیتے بیٹے کی گردن پہ ابراہیم کیسے چھری لے کے بڑے ہوں گے میرے بھائی؟ ابراہیم نے چھری لی، بیٹا لیٹا ہوا ہے، ابراہیم نے اپنے بیٹے کی گردن پہ چھری چلا دی. مگر اللہ کو اسماعیل کا خون نہیں بہانا تھا. اللہ کبھی اگر ہمیں آزماتا ہے میرے بھائی، ہمارا نقصان کرنے کے لیے نہیں آزماتا ہے. بھئی ہم تو مومن لوگ ہیں، ایمان والے لوگ ہیں. اللہ کے نبی کہتے ہیں مومن کو کانٹا بھی چبھتا ہے تو اللہ کوئی گناہ معاف کرتا ہے، کوئی نیکی قبول کرتا ہے، کوئی درجہ بلند کرتا ہے. ہمیں لگتا ہے ہمیں کانٹا چبھا، ہمیں لگتا ہے ہمیں چوٹ لگی، ہمارا نقصان ہوا. بھئی ہمیں نقصان لگتا ہے، اللہ فائدہ کرا رہا ہے. اللہ کبھی بھی ہمارا امتحان ہمارا نقصان کرنے کے لیے نہیں لیتا ہے. اللہ کو اسماعیل کا خون نہیں بہانا تھا، اللہ نے اسماعیل کو بچا لیا. اور ابراہیم کی جو چھری چلی ہے انہوں نے دیکھا کہ دمبے پر چل گئی. اللہ نے کہا یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، اے ابراہیم بس، واقعی میں تم میرے پکے بندے ہو، میرے مومن بندے ہو، تم نے اپنا خواب سچ کر دکھایا. ان ھذا لہو البلاء المبین، واقعی میں بہت بڑا امتحان ہم نے لیا ہے ابراہیم. میرے بھائیوں، ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو آج پڑھنے کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے. قرآن میں اللہ بار بار ہم سے کہتا ہے میرے نبی کی پیروی کرو، میرے نبی کے طریقے پر چلو. اور اللہ اپنے نبی سے کہتا ہے وَاتَّبِعْ مِلَّتَ ابراہیم، اے میرے نبی محمد ابراہیم کے طریقے پر چلو. محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب کے لیے نمونہ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ابراہیم نمونہ ہے. میرے بھائی یہ ابراہیم کا مقام ہے. آج دنیا میں مسلمان تو ابراہیم سے محبت کرتے ہی کرتے ہیں، عیسائی اور یہودی بھی ان کو اپنا بڑا مانتے ہیں.
آج دنیا میں حضرت ابراہیم کے بعد جتنے نبی آئے، جتنے رسول آئے، سب انہی کی نسل سے آئے. یہاں تک کہ اس دنیا میں جو آخری نبی آئے، آخری رسول آئے، وہ بھی ابراہیم کی ہی نسل سے آئے. وہ اسماعیل کی اولاد میں سے آئے. ابراہیم نبیوں کے باپ ہیں، ابراہیم رسولوں کے باپ ہیں. میرے پیارے بھائیوں، ابراہیم کی سیرت کو آج سمجھنے کی اور اس سیرت کے جو اسباق اور نصیحتیں ہیں اس کو اپنی زندگی میں لانے کی ضرورت ہے. پروردگار سے دعا ہے الہ العالمین ہمیں سیرت ابراہیمی کو سمجھنے کی اور سیرت ابراہیمی میں جو نصیحت آموز پہلو ہیں ان کو اپنی زندگی میں لانے کی توفیق عطا فرما. پروردگار ہماری قربانیوں کو قبول فرما. پروردگار ہم میں سے وہ لوگ جو کمزور ہیں، قربانی کرنا چاہتے ہیں، قربانی کی طاقت نہیں ہے، پروردگار ان کو بھی ایسے اسباب مہیا فرما، ایسے وسائل مہیا فرما، ان کے گھر میں بھی خوشیاں آئیں، ان کے گھر میں بھی قربانی ہوں. اللہ سب کو اس خوشیوں کے تہوار میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، جو روزی روٹی سے کاروبار سے پریشان ہیں پروردگار ان کو حلال روزی عطا فرما، ان کے کاروبار میں برکت عطا فرما. پروردگار ظالموں کے ظلم سے، شریروں کے شر سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے اس ملک ہندوستان کو فرقہ پرستوں سے بچا لے، ظالموں سے بچا لے، بانٹنے والوں سے بچا لے، نفرت کی آگ لگانے والوں سے بچا لے. پروردگار جب تک دنیا میں زندہ رہیں اسلام پر زندہ رہیں اور خاتمہ ہمارا ایمان پر ہو. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.